ایک مرتبہ حاکم بغداد کے پاس ایک کیس آیا، وہ بھی قتل کا۔ قاتل کو جیل میں ڈالا گیا، رات کا ٹائم ہوا، وہ بادشاہ حاکم وقت سویا، بس سونے کی دیر تھی، قسمت جاگ اٹھی، لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ بیچارہ کانپتا ہوا اٹھا، اپنے مقدر پہ ناز کر رہا ہے، یار میری کہاں قسمت جاگی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ قدمی گرتا ہے، عرض کیا آقا آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا کہ جو ابھی کیس آپ کے پاس آیا نا، اس نوجوان کو رہا کر دو، اس کو سزا نہیں دینی، اسے رہا کر دینا ہے۔ سرکار تشریف لے کے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو اب حاکم وقت خود جلدی جلدی دوڑ کے اس نوجوان کے پاس جاتا ہے، جا کے پوچھتا ہے، اوے نوجوان تو کیا عمل کرتا ہے؟ تو کون سا عمل کر بیٹھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تو گناہ گار ہوں، میں قاتل ہوں، اور ساری زندگی میں نے بدماشیاں کی ہیں، عیاشیاں کی ہیں، میں نے تو لڑکیوں کی عزتوں کو پامال کیا ہے۔ حاکم وقت کہتا ہے نہیں، کوئی اچھا عمل بھی تم نے کیا ہے، کوئی اچھا عمل تم نے کیا ہے، وہ مجھے عمل بتاؤ۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے اچھا ہاں میں نے ایک اچھا عمل کیا ہے، میں بدماش ہوں، میں دوستوں کے ساتھ ایک عورت ہے، اس کی ہم نے ڈیوٹی باقاعدہ لگائی ہوئی ہے، وہ روزانہ ہر رات کو ہمارے لیے خوبصورت لڑکی کو لاتی ہے، ہم اسے پیسے دیتے ہیں، وہ عورت اسی طرح ہمارا تعاون کرتی ہے، ہمارے ہاں وہ لڑکیوں کو لے کر آتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس عورت نے، اس مائی نے ایک ایسی خاتون، ایک ایسی پاک باز لڑکی کو لے کر آئی جس لڑکی نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ حاکم وقت پوچھتے ہیں وہ کیا منظر بنا؟ کہتا ہے کہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور انتظار کر رہے تھے کہ مائی ابھی تک پہنچی نہیں، جب وہ پہنچتی ہے، لڑکی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس لڑکی نے جب ہمیں دیکھا نا تو کہنے لگی خبردار مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور ایسے ہی اس نے بے ہوشی کا حالت میں وہ زمین پہ گر گئی۔ ہم نے اس کے اوپر پانی چھڑکا، اس کو اٹھایا، جگایا، جب اس کو ہوش آیا تو وہ کہنے لگی خبردار آپ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، میں ایک سید زادی ہوں، جس نبی کا تم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے میں اس کی آل میں سے ہوں، اور میں ایک سید زادی ہوں، میں ایک شریف خاندان کی ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ مائی مجھے کیسے یہاں لے کر آئی ہے، یہ مجھے ایسے ہی باتوں میں ہیلے بہانے سے ادھر لے کر آئی ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن خبردار آپ لوگوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگانا۔ خیر اس کی یہ باتیں سن کے نا میں بڑا پریشان ہوا، اور میں سمجھ گیا کہ میری زندگی بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے فوراً اپنے دوستوں کے کہا اوے اگر تم قیامت پر یقین رکھتے ہو، اگر تم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنی آخرت سنوارنی ہے، تو خبردار اس لڑکی کی طرف کوئی آدمی ہاتھ نہ اٹھائے، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب میں نے تو خیر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، لیکن میرے جو دوست تھے وہ کہنے لگے اوے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کس کی بات کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ خیر مجھ سے رہا نہیں گیا، ایک لڑکا آگے بڑھنے لگا تو میں نے خنجر سے اس کو قتل کر دیا، اور اس قتل کے کیس میں آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ حاکم وقت نے جب یہ بات سنی نا، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ کہنے لگا اوے اپنے مقدر پہ ناز کر، اوے بندے خدا اپنے مقدر پہ ناز کر، جس سید زادی کی حفاظت تم نے کی ہے، اور تمہاری یہ حفاظت رائے گاہ نہیں گئی، بلکہ اس سید زادی کے نانا جان امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لا کر مجھے رات کو یہ بشارت فرما رہے تھے کہ اے حاکم بغداد، ایسا نہ ہو کہ اسے تم سزا دے دینا، وہ اس کو رہا کر دو، اس کو رہا کر دو، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہارا ضامن کوئی دنیا کا چودھری وزیر مشیر نہیں ہے، تمہارا ضامن، تمہاری ضمانت کرنے والا اللہ کا یار ہے، محبوب کبریا ہے۔